جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا گے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا گے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈز، پروگرام کا نام ہے اسلام فور۔ جی ہاں، اس پروگرام کے ہیں چند سیگمنٹ، جس میں سے ایک سیگمنٹ بتا رہے ہیں ہمارے سراج بھائی، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ایک سیگمنٹ کا نام بتا رہے ہیں فرید بھائی، سیگمنٹ کا نام نہیں معلوم آپ کو تو بتائیے۔ ہمارا اسلام، اس کے بعد ہمارا اسلام۔ جی ہاں، ذرا جوش میں، ہمارا جی انس بھائی، بچوں کی محفل نعت، بچوں کی محفل نعت، اور ہوتے ہیں سوال جواب کے سیگمنٹ، اور آپ بچوں سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ حروف تہجی کے وہ کون سے حروف ہیں جن کے اوپر نقطے ہیں، 1 نقطہ یا 2 نقطہ یا 3 نقطے۔ اور شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ بچوں ریڈی؟ جی قاری صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ جی آج کیا پڑھا رہے ہیں، کون سی صورت ہے، بچے کیا نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اما پارہ کی سورۃ البروج، آج ہم سورۃ البروج پڑھیں گے۔ اس کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ ان 3 آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ یہاں موجود بچے وہ بھی سنائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنا سکتے ہیں، اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود۔ سبحان اللہ۔ اب قاری صاحب یہی آیت مبارکہ آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ قاری صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ قاری صاحب جب آپ کو سمجھانے لگیں کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی یہ ہے، تو آپ نے اس طرف توجہ رکھنی ہے۔ دیکھیں جب آپ فوکس کرتے ہیں نا، ایک چیز کو دیکھتے ہیں غور سے، اور ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے آپ کی سمجھ میں دھیان نہیں ہے، ادھر نہ دھیان ہے نہ ادھر دھیان ہے۔ آپ نے بورڈ کی طرف، اسکرین کی طرف توجہ رکھنی ہے، اور جو چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اس کو فوکس کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام ہو جائے۔
تو پھر اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنا پڑے گی. تو یہاں سے جو پڑھایا جائے آپ نے آواز نکال کر پڑھنا ہے. قاری صاحب پڑھائیں گے جس طرح یہاں پر بچوں کو یہاں پر یوں ہوتا ہے بعض دفعہ بچے یہاں پر بھی کوئی ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کوئی ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے, پھر ہم بچوں کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں میرے بچوں, تو بچے تو 1.5 گھنٹے کی تقریباً یہ ایک پروگرام ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے تک بچے یوں بیٹھے رہیں ایک سیٹ پر. آپ بھی تجربہ کار ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب کس انداز سے یہ بیٹھیں گے تو آپ نے پوری توجہ کہاں رکھنی ہے. بعض بچے ٹرین ہو گئے ہیں اور وہ پورے فوکس جو ہے پڑھائی کی طرف پڑھنے کی طرف رکھتے ہیں, نعت کا سیگمنٹ ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو جب آپ یہ ہے نا کہ آپ سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے فوکس بھی رکھنا ہے. آج قاری صاحب جو آپ کو قواعد بتائیں گے انشاءاللہ ان میں سے چند سوالات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والسماء. جی ہاں پیارے بچوں, واو کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے اور سین کو ہم ادا کریں گے سیٹی کے ساتھ. اور یاد رکھیے جب مشدد حرف ہوتا ہے وہ ذرا رک کر ادا کریں گے. اگر اس کو ہم جلدی ادا کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. والسماء نہیں پڑھیں گے, والسماء, یعنی کہ ہم نے اس کو سین کو تھوڑا پکڑ کے ادا کرنا ہے. اور پیارے بچوں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل 2 ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کریں گے. ذات البروج. جی ہاں پیارے بچوں, ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنا ہے, زا سے نہیں بدلنا چاہیے اور یہاں لام ہلنا نہیں چاہیے. بروج میں واو مدہ آخر میں ہم جب وقف کریں گے تو جیم کو حرف قلقلہ ہے, جیم ساکن ہو جائے گا تو قلقلہ ہوگا, آواز لوٹ کر آئے گی, آواز لوٹ کر آئے گی. جی ہاں ذات البروج. ماشاء اللہ. والیوم جی ہاں پیارے بچوں, واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. یا واو لین ہے, یہاں یا مدہ نہیں ہے, واو لین ہے. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوتا ہے. واو لین کو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو نرمی سے ادا کریں گے, لام کو ہلائیں گے نہیں. یہاں پر بھی موعود, یہ یہاں پر واو لین نرمی سے ادا کریں گے. یہاں واو مدہ اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. دال حرف قلقلہ میں سے ہے, قلقلہ ادا کریں گے, آواز لوٹ کر آئے گی. والیوم الموعود. ماشاء اللہ. وشاہد. جی ہاں شین کی ادائیگی خاص خیال رکھنا ہے, تفشی کے ساتھ منہ میں آواز پھیل جائے اچھے طریقے سے. تشفی نہیں, اچھا تشفی کہیں گے غلط ہو جائے. تفشی, تفشی, تافاشین, یہ تو مشکل ہے. تو جی تو اس کے معنی ہے, اس کے معنی کیا ہے, منہ میں آواز پھیل جانا. تو یہی بتا دینا کر سب. جی حرف کا نام لینا بھی اس کی وہ ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیفائن ہوتا چلا جائے گا نا تو سمجھ میں آ جائے گا. جی ہاں, یہ کیا ہے, منہ میں آواز پھیلے گی, منہ میں آواز پھیلے گی. اگر اس کو پھیلائیں گے نہیں آواز تو یہ حرف خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنا ہے, ہا سے نہیں بدلنا چاہیے. اور یہاں جب ملا کر ادا کریں گے تو ادغام مال غنہ, غنہ ادا کریں گے, 1 الف کا غنہ ہوگا. ومشہود. ماشاء اللہ. شین کو ہلانا نہیں ہے یہاں پر کیونکہ ساکن ہے, ہلائیں گے نہیں. اور ہا کی ادائیگی اور آخر میں دال میں قلقلہ ادا کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب قاری صاحب آپ سے پوچھیں گے ٹیم اے سے 2 سوالات اور ٹیم بی سے بھی 2 سوالات. دیکھتے ہیں جی, پہلا سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے. جی قاری صاحب پوچھیں. مخرج سے پوچھ لیں یا قواعد پوچھیں, جو آپ کو اچھا لگے. جو آج آپ نے سمجھایا ہے نا ان میں سے پوچھ لیں. اچھا یہ بتائیے یہاں سے ہمارے سراج بھائی واو کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ آپ سراج ہیں نہیں؟ ہونٹوں سے. ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے, مگر ہونٹوں کے گول. ہونٹوں کی گولائی سے. ماشاءاللہ. گول ہوں گے تو واو ادا ہوگا. ماشاءاللہ. آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. ٹیم بی سے. ٹیم بی سے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ ذال کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی بتائیں گے.
زبان کو اوپر والے دانتوں پہ لگا کے. اوپر والے دانتوں کے کہاں لگائیں گے؟ کناروں سے، یعنی جو کنارے ہوتے ہیں ان سے لگائیں گے تو یہ زال ادا ہوگا. ماشاءاللہ، زبردست، مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور سوال. جی ہاں، یہ مد کون سی ہے؟ بتائیے. مد منفصل. غور سے دیکھیے. جواب ہو چکا ہے، اب آپ بتائیے کر صاحب. جی، یہ مد متصل ہے کیونکہ عرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا. اب یہ بتایا بھی تھا ابھی یہ قاعدہ، تو یہ مد متصل ہے پیارے بچوں. سوچ کر نا جواب دے دیا کریں، تھوڑا سا سوچ کر کے ٹھیک ہوں یا نہیں. اپنے آپ سے بھی تو بتائیں نا، اپنے آپ سے تھوڑا سا پوچھ لیں. ہاں، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں. بعض وقت آتا ہوتا ہے لیکن جلد بازی میں غلطی ہو جاتی ہے. اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات. چلیں ادیر شاہ صاحب سے سوال کریں. جی ہاں پیارے بچے، یہ بتائیے کہ جیم کے اندر وقف میں کیا کریں گے؟ جی بتائیں. قلقلہ. قلقلہ کریں گے. ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے. یہ تھا پہلا سیگمنٹ. ٹیم اے نے 1 نمبر حاصل کیا، ٹیم بی نے 2 نمبر حاصل کیے. اب انشاءاللہ کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کار صاحب کی طرف آئیں گے. جی کچھ کالز. میرا نام محمد علی افقاری ہے. میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گا. آج میں جواب دوں گا. صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، معاویہ بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے لگائے، شروع میں ہی نعروں کی کال آ گئی. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو آمین آمین بھائی. اب قاری صاحب پڑھائیں گے اور قاری صاحب آپ کو حدر میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے حدر میں ہی سنانا ہے، ایک ایک آیت. چلیں قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. ماشاءاللہ. اب ہم آپ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے قاری صاحب جو ہے آپ کو ترتیل میں پڑھائیں گے، اور بڑے بچے بھی پڑھیں گے، چھوٹے بچے بھی. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. تینوں آیتوں کو ایک ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. माशाअल्लाह. बीच में सांस ले ली थी جی शायद होना चाहिए कि टीम ए से 3 लोग पढ़ेंगे, टीम बी से भी 3 लोग पढ़ेंगे. एक सांस में जो पढ़ेगा उसको 1 नंबर मिलेगा. اور یہ چھوٹی آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو چھوٹا آسان ہے, آج کا تو آسان ہے. اس سے بڑی بڑی آیتیں پڑھی ہیں بچوں نے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو مقابلہ برابر ہے, نمبر کوئی حاصل نہیں کر سکا. آپ کی جانب آئی ہیں انس بھائی. ماشاءاللہ, پڑھا بھی اچھا, ماشاء اللہ. پڑھا بھی اچھا اور ایک سانس میں بھی تھا. تو ٹیم اے نے 1 نمبر حاصل کر لیا. فرید بھائی آئیں آپ کی طرف, دیجیے بھائی فرید بھائی کو مائک. اچھا کیا صاحب طریقہ بتائیے, یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہے نا وہ سانس اندر کی جانب نہیں آ رہی ہے, اور وہ کس طرح, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اصل میں سانس آہستہ آہستہ ہی بڑھتی ہے, اور وہی بات ہے کہ پریکٹس کرتے رہیں. کس طرح کریں؟ پریکٹس کرتے ہیں, پڑھتے رہیں. کبھی 2 آیتیں. اندر کیسے سانس لینی ہے؟ ہاں, جب یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کریں آپ کوشش کریں کہ سانس ناک سے آپ کھینچیں آہستہ آہستہ, اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے. یعنی کہ بہت زیادہ بھی پریشر نہ ہو آپ کے سینے پر, بہت زیادہ آپ نے کھینچ لیا, بہت زیادہ پریشر آ گیا تو بھی آپ جو ہے پھر اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. یعنی ایک نارمل طریقے سے لے کر اور پھر آپ شروع کریں گے, انشاءاللہ آپ اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے وہاں تک. تو ابھی ہمارے فرید بھائی کوشش کریں گے اس کو. والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جی کتنی سانس میں ہوا؟ 2 سانس. 2. چلیں جی آپ کی جانب آئیں گے, یہاں سے کوئی آپ پڑھیں گے؟ ہاں سراج. اچھا ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے, غلطی نہ ہو. غلطی ہوئی اور سانس میں ہوا, صحیح ہونا چاہیے. 2 چیزیں آپ کی چیک کی آئیں گی, سانس بھی ہو, ایک سانس میں بھی ہو. کس سے پڑھوانا چاہیں گے؟ آخری بچہ ہے. ہاں چلیں یہاں سے تو شروع کریں, یہاں سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں یہاں سے کون پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹنگ بہت پیاری ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. جواب الجواب میں تھے یہ, جواب الجواب میں, قرار میں نہیں تھے, جواب الجواب میں. ماشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ مد جو ہے انہوں نے مد متصل ہے تو اس کو تھوڑا کھینچنا ہے نا, کم کھینچا آپ نے اس کو. کھینچ نمبر ان کا کاٹ لیں. جی نمبر کاٹنا پڑے گا. اچھا پڑھا, اچھا بہت پڑھا. دے دیں قاری صاحب نمبر. چلیں دے دیتے ہیں. چلیں نمبر دیے تو 1 نمبر یہاں سے ہو گیا, 1 نمبر یہاں سے, برابر. ابھی ایک بچہ باقی ہے نا, کون آئے گا بھائی یہاں سے؟ انس. انس صاحب کو دے مائک. حدر میں نہیں, ترتیل میں, ترتیل میں, کیونکہ مقابلہ. سراج کو دے دیں, سراج کو. اس وقت لیکن سراج بھائی ادائیگی بھی آپ کی بہترین ہونی چاہیے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
ماشاءاللہ بعض بچے لال ہو جاتے ہیں ایسے ہل کے. اچھی کوشش ہے. جی قاری صاحب کیا فرمائیں؟ جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. انہوں نے بھی تھوڑا مد کم کی مگر یہ ہے کہ کوشش اچھی کی. سراج بھائی کو نمبر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے. تو یہ مقابلہ ہو گیا ہے برابر. 2 آپ کے نمبر ہیں اور اچھا ایک ان کا. یہ لوگ خاموش ہیں. ٹھیک ہے, برابر آ رہا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے, پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا؟ ٹیم اے نے. ٹیم بی نے. دوسرا اے نے. آواز کم آ رہی ہے. ٹیم اے نے. تو ابھی تک تو مقابلہ برابر چل رہا ہے, اور سیگمنٹ بھی آپ لوگوں کی جانب آئیں گے, شروع کریں گے. ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو قرآن پاک سے متعلق ہم ایک سیگمنٹ لیتے ہیں, کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک مقابلے کی طرف آتے ہیں. آ جائیے, کالز ہیں. میں آج آپ کو قرآن مجید کی سورۃ البروج کی 3 آیات سناؤں گا. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صدق اللہ العظیم. جی صاحب ماشاءاللہ اچھا پڑھا. کوشش کریں کہ جیم کی ادائیگی میں کلکلہ تھوڑا اور واضح ہو, یعنی کلکلے کی ادائیگی تھوڑا اور واضح ہو تو اور اچھا ہے. کی انہوں نے ماشاءاللہ آواز آئی, مگر اور اچھے انداز سے ہو جائے تو اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. محمد طاہر قادری ہے, میں ہڈرسفیلڈ یونائٹڈ کنگڈم سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی یہ باہر سے جو ہے ماشاءاللہ کال کی بہت اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں را موٹا, ہا کو باریک رکھیں گے, اور کوشش کریں بروج جب آپ ادا کرتے ہیں تو چے کی آواز نہ ہے, جیم کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. اور دوسری میں والیوم الموعود, یہ ساکن کلکلا ہے, مشدد نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام عبد الرحمان فاروقیہ طاری ہے اور میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, ایک مقابلہ میں آپ لوگوں کی جانب کرنے جا رہا ہوں, اور طریقہ کار یہ ہوگا, آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ, پویم بھی ہوں گی. آج نئی پویم سنانی ہے. ٹھیک ہے, کون سی سنائیں گے؟ ننھے منھے پیارے. جی, اس کے مناظر جو ہیں انشاءاللہ مناظر کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے, اور پسند کی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو آج ننھے منھے پیارے بچوں ہمارے حمزہ بھائی نے بھی پڑھی ہے اور غفران رضا نے بھی پڑھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ حمزہ بھائی کی بھی لائنیں ہیں اس کے اندر, انشاءاللہ سنیں گے ننھے منھے پیارے بچوں. تو انشاءاللہ آج یہ پویم بھی آپ کو سنائیں گے. اور مقابلہ یہ ہوگا, آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک. لیکن کیسے؟ اچھا, میں آپ کو ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں. یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری پلاننگ میں نہیں ہوتی, اسی وقت ذہن میں آتی ہیں اور اسی وقت ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تو بعض دفعہ بچے بہت اچھے انداز سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں ہو پاتے ہیں. اچھا یوں ہے, پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اس میں جو اشعار ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک شعر یہاں سے ملایا جائے گا, ایک شعر یہاں سے ملایا جائے گا, لیکن اسی درود پاک میں یہ پڑھا جائے گا اس انداز سے. اور لمبی سانس جس کی ہوگی, جس نے زیادہ کھینچا, جیسے نا آقا انس بھائی پانی پی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جان وان بنا کے پھر اس کی طرف آئیں گے. جی ہاں, اچھی تیاری سے آئیں, اچھی تیاری سے آئیں, اور دیکھتے ہیں کہ کس کا سانس جو ہے وہ بڑا ہے. تو آپ نے کھینچنا ہے, اچھے انداز سے کھینچنا ہے. حسان بھائی بھی پانی پی رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو بیٹا کچھ لسی وغیرہ منگائیں, تھوڑا جان وغیرہ بنا کے. تو تیاری اچھی ہوگی تو اچھے انداز سے پڑھا جائے گا. تیاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بچے تیاری ہوتے ہیں, جو گھر پر بچے بیٹھے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں قاری صاحب
آپ نے بھی جج کرنا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کاؤنٹر چلانے کی کوشش کرتا ہوں. جو ہمارے اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے, تو وہ بھی ذرا توجہ رکھیں کہ کس کی سانس جو ہے وہ لمبی ہے. شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سے. حسان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگی دل کو مدینے کی طرف دیکھ. کیا بات مدینے کی, ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, ساری دنیا کھاتی ہے ساری دنیا کھاتی ہے, کھاتی ہے ساری دنیا کھاتی ہے.
حبیب اللہ دنیا میں مجھے ہر غم سے بچانا میرے مولا، عقبہ میں نہ کوئی رنج دکھانا میرے مولا، اور بیٹھوں جو تیری پاک پیغمبر کے حضور، تو اس وقت ایمان پر اٹھانا میرے مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رزلٹ آ گیا ہے، رزلٹ آ گیا ہے۔ پہلے کس نے پڑھا تھا؟ حسان بھائی۔ تقریباً آگے پیچھے بھی میں ہو سکتا ہوں ایک آدھ سیکنڈ سے، تقریباً حسان بھائی 9 سیکنڈ جو آپ نے انترے میں اٹھا کے گئے تھے، 9 سیکنڈ تک سانس انہوں نے کھینچا ہے ایک لفظ کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پہ کون تھا؟ انس بھائی۔ انس بھائی تقریباً 12 سیکنڈ۔ ماشاء اللہ۔ پھر تیسرے پہ کون تھا؟ فرید بھائی۔ فرید بھائی اندازہ کتنے سیکنڈ ہے مائک میں؟ 7، تقریباً 7 سیکنڈ۔ پھر اس کے بعد حمزہ بھائی۔ حمزہ بھائی تقریباً 8 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے، چلیں جی آپ کے کتنے تھے؟ 9 اور کتنے ہوئے؟ 9 اور 7 16 نمبر ان کے ہو گئے 16 سیکنڈ سے۔ آپ کے 12 اور 8 20۔ تو صاف ہے بھائی، یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم نے۔ تو پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی یوسف بھائی آج کیا بتا رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ یہ غالباً آپ کے چاروں نعت خواں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہے نا؟ چاروں پڑھتے نا؟ حسان مدینہ میں، آپ مدرسہ مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، اس سال داخلہ لیں گے جامعۃ المدینہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کے جامعہ میں لیں؟ جی آپ کے جامعہ میں لیں؟ نہیں، میرے جامعۃ المدینہ میں ابھی تو قریب ہوں بس جامعۃ المدینہ میں لیں داخلہ، اب کوئی سا بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو حسان تو شاید نور مصطفیٰ میں لگے، وہ قریب ہی ہمارے گھر کے، ان کے بھائی بھی وہیں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ نے جو تلاوت سیکھی آج آیات کی، تو کچھ جو آیات ہیں وہ تھوڑی سی ان کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، تو ہم وہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے پہلی آیت ہے نا، تو اس کا تو آسان ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے۔ تو جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم ان الفاظ کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بقیہ اس کے ساتھ اس کی تفسیر میں جو باتیں ہیں، جو میسج ہے، ہم اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ یہاں پر واو جو ہے، آپ نے ویسے تو سیکھا ہے کہ واو کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر واو کے معنی اور نہیں ہے، بلکہ واو کبھی کبھار قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کس معنی میں آتا ہے؟ ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا قسم سے، فلاں بات کی قسم، اللہ کی قسم، جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا واللہ، اللہ کی قسم، ہے نا؟ تو یہاں پر یہ واو قسم کے معنی میں آیا ہے۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، ذات کا معنی ہوتا ہے والا، بروج یہ آسمانوں میں سمجھ ایک نظام ہے اللہ پاک کا، جس میں سورج، چاند، تارے وغیرہ گویا کہ اپنے محل پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل ہے، لیکن لفظ بروج آپ نے سیکھ لینا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان کی قسم جو بروج والا ہے، پورے کا ترجمہ یوں کریں گے، بروج والے
آسمان کی قسم. ٹھیک ہے, سما کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو کہتے ہیں. اور ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین. جیسے ارض مقدسہ, تو ارض کہتے ہیں زمین کو, اور سما کہتے ہیں آسمان کو. زمین کا بھی ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ہے, اور آسمان کا بھی ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا بروج والے آسمان کی قسم. یہاں پر واؤ کا ترجمہ اور نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو ظاہر عربی گرامر سیکھنے سے آپ کو آئے گا. جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے, یا پھر جو ہے وہ کسی عالم دین سے آپ کو سیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پر ذہن میں آپ کو ایک اور بات بھی پتہ چل گئی نا, کہ واؤ کے معنی صرف اور نہیں ہوتے, کبھی کبھار قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے والتین والزیتون واللیل اذا سجا, ہے نا, والشمس وضحاها. تو یہ قرآن کریم میں کئی مقام پر ہے. جی, والعادیات ضبحا. یوسف بھائی اس میں جزاک اللہ. تو یہ جو واو ہے قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب میرے ساتھ ذرا مل کر آپ دہرا لیں گے, کیا ترجمہ ہوگا؟ جی ہاں, ایک بار پھر دہرائیں گے. اب دیکھیں یہاں تک جو ہے نا, ان تمام چیزوں کی اللہ پاک قسمیں یاد فرما رہا ہے. اچھا ایک چیز اور سیکھ لیں, اچھا وہ میرے ذہن میں بھی آ گیا. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے نا, اللہ نے قسم کھائی ہے, اللہ نے آسمان کی قسم کھائی, اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی. تو یہ بات یاد رکھیں, علماء نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ پاک کے لیے ہم کھانے پینے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. بھئی ہم کہتے ہیں نا میں نے قسم کھائی ہے, تو اپنے لیے تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اللہ پاک کے لیے آپ یہ لفظ یوز نہیں کر سکتے, اللہ نے قسم کھائی. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے قسم یاد فرمائی. کیا کریں گے؟ اللہ نے قسم یاد فرمائی. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے قسم فرمائی. کیا کہیں گے؟ اللہ نے قسم فرمائی. جی ہاں, تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے آسمان کی قسم یاد فرمائی, اللہ پاک نے زمانے کی قسم یاد فرمائی, اللہ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی, اللہ پاک نے رات کی قسم یاد فرمائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ انور کی قسم کو اللہ پاک نے یاد فرمایا. تو اللہ پاک کے لیے قسم کھانے کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک جو ہے مشہود تک یہ تمام چیزوں کی اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے, اس چیز کی بھی, اس کی بھی, اور اس کی بھی. تو سب سے پہلے ہم نے سیکھا بروج والے آسمان کی قسم. اچھا, موعود کہتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہو, اور یوم کہتے ہیں دن کو. اچھا یہاں پر جو واو ہے اس کے معنی اور ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وعدے والے دن کی قسم, جی ہاں, وعدے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن, جس کا اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. ٹھیک ہے, تو وعدے والے دن کی قسم. اچھا یہاں پر بھی کوئی خاص بات ہے, اس کو سمجھ لینا ہے. وہ شاہدن, شاہد ویسے کہتے ہیں گواہ کو. ٹھیک ہے, گواہ کی قسم, اور اس سے مراد ہے جمعہ کا دن. کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن. کون سا دن ہے؟ جی ہاں, یعنی شاہد آنے والے دن کی قسم, اور یعنی گواہ اس دن کی قسم جو گواہ ہے, اور جس دن حاضر ہوا جاتا ہے اس کی بھی قسم. ہم پہلی آیت پر ہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے نا, یہ اللہ پاک کی بہت ساری نشانیوں کا مرکز ہے. اور جس طرح سے زمین میں انسان موجود ہے, اسی طرح اللہ پاک کے بہت سارے فرشتے بھی موجود ہیں. یوں ہی یہ جو آسمان ہے تو اس میں اللہ پاک کی نوری مخلوق فرشتے ہر آسمان پر. اچھا ٹوٹل آسمان کتنے ذرا مجھے بتائیں, کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہے نا. یہ آسمانوں کے اوپر جو ستارے ہیں نا, اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرمایا.
فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا، زینت دے دی، یعنی ستاروں کو چراغ اللہ پاک نے فرمایا. تو یہ جو روشن ہوتے ہیں نا، تو آسمان کو گویا کہ انہوں نے سجایا ہوا ہے. تو آسمان کتنے ہیں؟ 7، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. سبحان، کتنا؟ 500. اور اللہ پاک کے بے شمار فرشتے ہر آسمان پر موجود ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. تو اللہ پاک نے اس آسمان کی قسم یاد فرمائی ہے. اور اللہ پاک نے اپنی بہت ساری نشانیاں، جیسے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، کہکشاں بھی ہیں، اور پھر 7 آسمان کے اوپر بیت المقدس ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ پاک نے 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو بنایا ہے، عرش ہے. تو یہ اللہ پاک کا پورا نظام ہے. جس طرح آپ زمین میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے بہت سارے عجائبات آسمانوں کے اندر بھی ہیں. لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ آسمانوں میں ہے. ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے، اللہ اوپر ہے. یہ جملہ درست نہیں ہے. اللہ پاک کے لیے ہم کوئی مکان، کوئی جگہ یہ بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ اوپر ہے، ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ. یہ اچھا، یہ نا آپ کو عام طور پر کتابوں کے اندر، اسکولوں کی کتابوں کے اندر مل جائے گا یہ جملہ درست نہیں. اسی طرح پہلی کلاس ہوتی ہے، بچے کا پہلا دن ہے، تو پہلا یہی پڑھایا جاتا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ میاں نے. ٹھیک ہے؟ میاں. ٹھیک ہے؟ تمام جہان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ میاں. اس میں اللہ میاں کر کے لکھا ہوا. یہ اللہ میاں بھی آپ لفظ استعمال، یہ بھی اس طرح بھی اللہ پاک کی ذات کے، اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہے میاں کا لفظ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ تو کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا، اسی لیے میاں کا لفظ اللہ پاک کے لیے استعمال نہ کریں. پھر اللہ پاک کے، اللہ پاک سب سے اچھا. اللہ پاک آسان ہے. اللہ عز و جل کہیں گے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، حالانکہ عز و جل بھی کہہ سکتے ہیں، جل جلالہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک آسان ہے، زبان پر بھی چھوٹے بچے کی اللہ پاک آسان ہے. نہ اس میں غنہ کرنا ہے، نہ یوں ہے، عین ہے، پاک ادائیگی. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک. تمام کو جہان کو بنانے والا کون ہے؟ ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اور اللہ ہی پاک سب کچھ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی پیارے بچوں؟ جی یوسف بھائی کس انداز سے سمیٹیں گے ٹاپک؟ پیارے بچوں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. جو ہم نے 1-2 لفظ سیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور کے معنی میں بھی آتا ہے. دونوں یہاں پر یوز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مزید یہ کہ ہم نے جو عقائد سیکھے ہیں آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ یوسف بھائی، جزاک اللہ خیرہ. جی شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ، تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. کیا تیاری ہے ذرا آپ لوگ کی جانب آئیں بتائیے. مائک یہ لیجیے، بتا دیں. پویم ننے مننے پیارے بچوں. گڈ، زبردست. آپ انس بھائی؟ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری. جی مصطفیٰ طیبہ کو چلو طیبہ، طیبہ کو چلو طیبہ. مصطفیٰ رحمتیں دو جگہ جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا. روز محشر میں تم نہیں بھولنا. مصطفیٰ رحمتیں دو جگہ جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا. روز محشر میں تم نہیں بولنا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا
नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी मुस्तफा मुस्तफा रहमते दो जगह जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े महशर में तुम नहीं भूलना मुस्तफा मुस्तफा रहमते दो जगह जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े महशर में तुम नहीं भूलना मुल्क कोने में अंबिया ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी मुस्तफा मुस्तफा रहमते दो जगह जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े महशर में तुम नहीं भूलना कौन देता गे देने को पहुँचाएंगे देने वाला गे सच्चा हमारा नबी देने वाला गे सच्चा हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुजद्दी कहे गमज़दों को रज़ा मुजद्दी कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी मुस्तफा 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 रहमते दो जगह जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े महशर में तुम नहीं भूलना मुस्तफा मुस्तफा रहमते दो जगह जिसको जो मुस्तफा 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 रहमते दो जगह जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े महशर में तुम नहीं भूलना रोज़े महशर में तुम नहीं भूलना माशाअल्लाह आपके कलाम की जानिब आएंगे पोएम तैयार है चलें जी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे चिप्स और टॉफी ठीक नहीं गे खाओ मत प्यारे बच्चों अम्मी जो भी दे वो खा लो जिद न करो ए प्यारे बच्चों खुश अम्मी अब्बू को रखो होंगे वारे न्यारे बच्चों गंदा बच्चा है वो सुन लो बच्चों को जो मारे बच्चों लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है मिलके रहना सारे बच्चों मत कुत्ते बिल्ली को मारो तड़पेंगे बेचारे बच्चों कीड़ों को बेकार न मारो अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों हो जाए अत्तार की बख्शिश मिलके दुआ दो सारे बच्चों आमीन 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 कुछ कॉल्स की जानिब बढ़े बैठे जी मेरा नाम मोहम्मद अफनान है मैं अनस भाई को चैलेंज देता हूँ कि
ایسا شعر سنائیں جس میں محمد آتا ہو. آسان ہے. چلیں ایک اور کال دیں. انس بھائی میرا نام احمد ہے. مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. تو ایسا شعر سنائیں جس میں تو کیا گئے عرش. اچھا عرش سنا دیں ایسا شعر. زبردست زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام فاطمہ زہرا ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا سلسلہ سلام فارکٹس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو جزاک اللہ خیر. ٹائٹل کلام سناؤں گی. سنائیے جی. بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا خزانہ آ گیا. انہیں دین سیکھیں دنیا کو سکھلائیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ویاکم. کچھ کمنٹس کی جانب باتیں اور اشتیاق بھائی، خالد احمد، علی اصغر، عاصم، امتیاز، احمد یامین، محمد شعیب، منہاج، محمد عباس، حافظ، مدثر محمود، شکیل شیخ، ناظم علی، محمد کیف یونس، عبد الرحمن، عبد الماجد، واجد علی، جلال الدین حامد کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی ہے اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. محمد اویس خالد صاحب لکھتے ہیں اللہ پاک مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے آمین. علی اصغر بھائی لکھتے ہیں میرا اپنا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. محمد یوسف بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت پسند ہے ہمیں. جی جزاک اللہ خیرہ. شیخ شکیل احمد لکھتے ہیں قاری صاحب سے عرض ہے کہ آپ دعا کریں کہ آپ جیسا بنوں. قاری صاحب تو چلے گا شاید سن رہے ہوں. سید فہد نے لکھا ہے ماشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ سب کو نظر بد سے بچائے. یہ جو جملہ ہے نا ہمیں اپنا پروگرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست. محمد عدیل اتاری بھاولپور سے لکھتے ہیں ایسا کلام سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو. ابھی ہم دیتے ہیں چیلنج وغیرہ اس طرف آتے ہیں. بنت متین کراچی سے لکھتی ہیں میرا نعت خانوں کو چیلنج ہے ایسا شعر سنا دے جس میں 3 مرتبہ ایک لفظ دیا ہے وہ آتا ہے. زاہد بھائی نے لکھا ہے ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ. چلیں جی کچھ چیلنج وغیرہ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ہم اس جانب آ رہے ہیں اور کچھ یوں ہوگا کہ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو. آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. قبر، یہ ہمارے راشد علی بھائی نے لکھا ہے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ قبر آتا ہو. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا کی. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا کی. ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. کی طرف آ رہے ہیں ایسا شعر سنائیے جو ہمارے عدیل بھائی نے لکھا ہے بہاولپور سے. مقدر آتا ہو. لفظ مقدر. مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لین دین. کہاں؟ سیدھے ہاتھ سے. لگائیے نعرہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ. جی ہاں سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ٹیم اے لگائے گی انس بھائی اور یہاں سے جواب آئے گا. لگائیے بھائی نعرہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. فرید بھائی لگائیے
सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। आप इसकी तरफ पोएम वाले अंदाज में पढ़ें। सीधे हाथ से देना है, सीधे 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 कैसे? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधा 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 सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। वाह भाई वाह, फौरन फौरन बनाए। अनस देंगे, अब अनस देंगे कैसा बनाता है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। माशाल्लाह, माहौल बना दिया। बस इसको ज़हन में रखना है, सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है। जी, अब लफ्ज़ की तरफ आ रहे हैं। किसकी बारी है? आपकी बारी है जी। ऐसा शेर सुनाइए, इन्होंने चैलेंज दिया है, वरना एक मरतबा न 3 मरतबा आ जाए तो इनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। कसम आता हो, कसम 3 दफ़ा आ जाए तो फरमाइश है कसम। काउंटिंग। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। कहाँ कमल सब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، اچھا ماحول بنایا۔ اب کس کی باری ہے؟ آپ کی باری ہے۔ کوئی ایسا لفظ سنائیے، زاہد بھائی نے لکھا ہے جس میں روزہ آتا ہو۔ روزہ 8 7 6 5 4 3 فرید بھائی 1 0 روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، جو نہیں رکھتا کہ روزہ، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، چل آمد رمضان ہے، چل آمد رمضان ہے۔ روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، نہیں، روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، یہ ہے، اس کے بعد غلط ہو گیا تو آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اچھا، کتنے، میں چاہوں گا آپ سے کتنے سوالات ہوئے؟ 2۔ آپ سے 2 ہوئے ہوں گے نا، جب ٹھیک ہے، ایک غلطی ہو گئے۔ اب کوئی لفظ آپ دیں، ٹیم اے، آپ بھی کوئی لفظ سوچ کے رکھیں، آپ اپنے ذہن سے سوچیں۔ جی، خطا کار، خطا کار، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے۔ جوش میں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی طرف سے لفظ آ جائے۔ جی، مائک میں دیں، مائک میں بولیں۔ اکرم، 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 آپ کو آتا ہے؟ چلیں جی، اکرم مشکل لائے ہیں۔ 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 وقت ختم ہوا، بس کیا بار بار آتا رہے گا؟ یا اکرام الحلقی مانی من آلو ذوی، یا اکرام الحلقی مانی من آلو ذوی، سوا کا پیدا بولو لے حدیث امام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے انتخاب کیا، آپ نے تو ریکارڈ کرا۔ یا اکرم، جی کیا فرید بھائی مائک میں کیا کہیں گے؟ یہ تو عربی میں اکرم تو آ رہا ہے نا، اکرم، اگر رکیں گے تو اکرم آ جائے گا۔ چلیں جی، اب یوں کر لیتے ہیں، یہ سیگمنٹ جو ہے، پہلا والا سیگمنٹ کس نے جیتا؟ جواب اور درست ہے، جواب درست ہے۔ پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا؟ دوسرا، تیسرا، یہ تیسرا تھا، اچھا تیسرا برابر ہو گیا تھا۔ اچھا رکیں اتنے سارے بچے، بھائی رک تو جائیں۔ پہلا سیگمنٹ آپ لوگ تھوڑا خاموش ہو جائیں۔ اے نے، ٹھیک ہے، بی نے، ٹھیک ہے، دوسرا اے نے، تیسرا بھول گئے آپ لوگوں نے؟ اچھا سانس کا ہوا تھا نا، سانس کا، تو آپ لوگ جیتے تھے تیسرا۔ اور چوتھا جو ہے یہ صحیح تھا نا اکرم؟ یہ چوتھا اکرم صحیح تھا، صحیح تھا یہ، تو پھر یہ ہوا کہ چوتھا بھی جیت لیا ہے، یہ صحیح تھا اکرم جو انہوں نے دیا تھا، تو یہ برابر ہو گیا۔ تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے
टीम ए ने। जी, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर और सुन्नत चाहते हो उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया